دوستو آج سعودی عرب، دبئی، بحرین اور قطر میں عید ہو گئی ہے اور انشاءاللہ ہمارے یہاں پر کل عید کا تہوار منایا جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے تو آپ سبھی کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ کا دل کرے تو آپ بھی ہمیں کمنٹ باکس کے ذریعے سے عید کی مبارکباد لکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 12 ایسے کام بتانے والے ہیں جن کو آپ کل یعنی کہ عید کے دن ضرور کریں، کیونکہ ان کاموں کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی عید کے دن کیا کرتے تھے۔ اس لیے آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیے اور مہربانی کر کے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو ماہ رمضان گزرنے کے فوراً بعد اللہ تعالی ہم کو عید منانے کا موقع عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک بہت بڑا کرم ہے۔ یاد رکھیے عید کا دن ہم مسلمانوں کے لیے بہت خاص دن ہے، کیونکہ عید کا دن اللہ تعالیٰ سے انعام حاصل کرنے کا دن ہے۔ عید کے دن سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جاتا ہے اللہ پاک اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ یعنی کہ عید کے دن اللہ اپنے ہر بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ مگر افسوس کچھ لوگ عید کے دن بھی ایسے ایسے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کو دیکھ کر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو شیطان رمضان کے مہینے میں قید تھے، جو شیطان رمضان کے مہینے میں بندھے ہوئے تھے، وہ اب کھل چکے ہیں اور اپنی رہائی کا جشن منا رہے ہیں۔ اس لیے آپ اس بار عید کے دن کوئی بھی ایسا ویسا کام بھول کر بھی نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو اور شیطان خوش ہوتا ہو، بلکہ آپ عید کے دن یہ 12 کام ضرور کرے، کیونکہ ان 12 کام کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی عید کے دن کیا کرتے تھے۔ نمبر 1، بال اور ناخن کاٹنا۔ دوستو سب سے پہلا کام ہے آپ عید کی نماز سے پہلے حجامت بنوا لے، یعنی کہ اپنے بال وغیرہ صاف کر لے اور ناخن بھی کاٹ لے، کیونکہ اسلام ایک پاک اور صاف مذہب ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے آپ عید سے پہلے یہ کام ضرور کر لے۔ یاد رکھیے بال اور ناخن کاٹنا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ نمبر 2، غسل کرنا۔ دوستو دوسرا کام ہے غسل کرنا۔ آپ عید کے دن غسل بھی ضرور کریں۔ اس کا مطلب صرف نہانا نہیں ہے، یعنی کہ صرف صابن اور پانی سے نہانے کا نام غسل نہیں ہے، بلکہ آپ عید کے دن پاک اور صاف ہونے کے لیے غسل کریں اور مسواک بھی کریں۔ یاد رکھیے عید کے دن غسل کرنا اور مسواک کرنا بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 3، پاک اور صاف کپڑے پہننا۔ دوستو تیسرا کام ہے عید کے دن پاک اور صاف کپڑے پہننا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عید کے دن نئے کپڑے ہوں گے تبھی عید ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس میں جو بھی سب سے اچھے اور بہترین کپڑے ہیں اور وہ پاک صاف ہیں تو آپ عید کے دن ان کپڑوں کو پہن لے اور عید کی نماز ادا کر لے۔ اگر آپ کے پاس میں خوشبو ہو تو آپ خوشبو بھی لگا لے، کیونکہ عید کے دن عمدہ لباس پہننا اور خوشبو لگانا بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چوتھا کام ہے اپنے گھر سے ہی وضو بنا کر عیدگاہ میں جانا اور صبح کی نماز یعنی کہ فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صبح گھر میں وضو بنائے اور اس کے بعد میں آپ اپنے محلے کی مسجد میں جائیے، وہاں پر جا کر آپ فجر کی نماز پڑھے، اس کے بعد میں آپ عیدگاہ میں جائے اور عید کی نماز ادا کر لے۔ نمبر 5، عیدگاہ میں جلدی جانا۔ دوستو پانچواں کام ہے عیدگاہ میں جلدی جانا اور ہو سکے جہاں تک عیدگاہ میں پیدل جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے تو آپ عیدگاہ میں پیدل ہی جائے، یعنی کہ کسی سواری سے نہ جائے، کیونکہ عیدگاہ میں پیدل جانا بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 6، 3 کھجور کھا کر عیدگاہ میں جانا۔ دوستو چھٹا کام ہے عیدگاہ میں کچھ کھجور یا 3 کھجور کھا کر جانا، کیونکہ عید کے دن کچھ کھجور کھا کر بھی عیدگاہ میں نماز کے لیے جانا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ عید کے دن کھجور کھا کر عیدگاہ میں جانا پسند فرماتے تھے، اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی عید کے دن عیدگاہ میں 3 کھجور کھا کر جائے۔ نمبر 7، عید کی نماز سے پہلے فطر ادا کر دے۔ دوستو 7واں کام یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک صدقہ فطرہ ادا نہیں کیا ہے تو آپ عید سے پہلے ادا کر دیں، کیونکہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 8، عیدگاہ میں تکبیر کہتے ہوئے جانا۔ دوستو 8واں کام یہ ہے کہ عید کے دن جب بھی آپ عیدگاہ میں جائے تو پورے راستے تکبیر پڑھتے ہوئے جائے، کیونکہ عید کے دن گھر سے نماز کی ادائیگی تک بلند آواز سے تکبیرات پڑھنا بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے عید کے دن آپ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جائے
تو پورے راستے آپ اللہ اکبر کا ورد کرتے ہوئے جائے۔ نمبر 9، غریبوں کی مدد کرنا۔ دوستو، 9واں کام ہے عید کے دن دل کھول کر غریبوں کی مدد کرنا، یعنی کہ ضرورت مندوں کی ہیلپ کرنا، کیونکہ یاد رکھیے عید کے دن غریبوں کی مدد کرنا بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک مرتبہ عید کے دن اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد عیدگاہ میں جا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ان کے پاس میں ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ غم زدہ ہو گئے، اس لیے فوراً آپ اس بچے کے پاس گئے اور اس سے رونے کی وجہ پوچھنے لگے۔ تو اس بچے نے بتایا کہ آج عید کا دن ہے اور میرے پاس میں پہننے کو کپڑے نہیں ہے، کیونکہ میں ایک یتیم ہوں اور میرا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے۔ بچے کی یہ بات سن کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر آپ نے اس چھوٹے بچے کو اپنے ساتھ لیا اور واپس اپنے گھر آ گئے۔ پھر آپ نے اس بچے سے کہا کہ حضرت عائشہ تمہاری ماں ہے، فاطمہ تمہاری بہن ہے اور حسن اور حسین تمہارے بھائی ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے اس یتیم بچے کو خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، اس کو نئے کپڑے پہنائے، اور یہی نہیں بلکہ آپ نے اس کو خوب پیار بھی دیا تاکہ اس کو اکیلا پن محسوس نہ ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف لے جانے لگے۔ راستے میں وہ بچہ زور زور سے کہنے لگا، آج عید کا دن ہے، عائشہ میری ماں ہے، فاطمہ میری بہن ہے، یعنی کہ بچے کو اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ وہ پورے راستے اسی طرح سے سب کو بتاتا عیدگاہ کی طرف جا رہا تھا۔ دوستو، صحیح معنوں میں عید کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہو اور دوسروں کو بھی خوش رکھو۔ عید کے دن غریبوں اور یتیموں کی خوشیوں کا بھی خیال رکھو، یعنی کہ غریب لوگوں کی بھی مدد کرو۔ اس لیے ہمارے یہاں پر کل عید ہے، عید کے دن آپ بھی غریب لوگوں کا ضرور خیال رکھیں اور کل آپ بھی غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی دل کھول کر مدد کریں۔ یاد رکھیے عید کے دن غریبوں کی مدد کرنا بھی ہمارے پیارے نبی کی ایک اہم سنت ہے۔ نمبر 10، خطبہ غور سے سننا۔ دوستو، 10واں کام ہے عید کے دن خطبے کو غور سے سننا، مگر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ عید کے دن 2 رکعت نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں، خطبے کو نہیں سنتے ہیں، اور اگر سنتے ہیں تو وہ غور سے نہیں سنتے ہیں۔ اس لیے آپ ایسی غلطی بھی عید کے دن نہ کریں، آپ عید کے دن خطبہ بھی بہت غور سے اور بہت دھیان سے سنیں۔ نمبر 11، مصافحہ کرنا۔ دوستو، 11واں کام ہے عید کے دن مصافحہ کرنا اور عید کی مبارکباد دینا، کیونکہ یاد رکھیے عید کے دن مصافحہ کرنا اور عید کی مبارکباد دینا یہ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 12، بیمار پرسی کرنا۔ دوستو، 12واں اور آخری کام ہے بیمار پرسی کرنا، یعنی کہ جو لوگ اپنی بیماری کی وجہ سے اپنے گھر سے نہیں نکل پاتے ہیں یا عیدگاہ میں نہیں جا سکتے ہیں، آپ عید کے دن ایسے لوگوں کے پاس جائے، ان کی بیمار پرسی کرے، یعنی کہ ان کا حال چال جانے۔ یاد رکھیے عید کے دن بیمار پرسی کرنا بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوستو، یاد رکھیے عید کا دن تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت خاص دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی ہر جائز دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے آپ کل یعنی عید کے دن یہ 12 کام ضرور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو کر انشاءاللہ آپ کی ہر جائز دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ مزید معلومات ملتی رہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔